اور جسم دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا جسم یعنی بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اب دل کی کمزوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہارٹ کا پیشنٹ بن جائے گا، وہ تو الگ چیز ہے، بلکہ دل کی کمزوری سے مراد چونکہ ایک مومن کے ایمان کا محل اور مرکز اس کا دل ہے۔ یہ جو جتنے نیک اعمال ہو رہے ہیں نا دوستو دنیا میں، آپ حضرات نے ابھی 20 رکعت تراویح پڑھی اور پورا مہینہ الحمدللہ پڑھی، تو یہ 1.5 گھنٹہ کھڑے رہ کر تراویح پڑھنا ہمت کا کام تو ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ہمت ہوئی تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اس کا ایمان زندہ ہوتا ہے، اس کا دل اس کو احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ضروری ہے بحیثیت ایک مسلمان کے۔ اگر خدا نخواستہ انسان گناہوں کا خوگر بن جائے، عادی بن جائے، دل کی یہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے، انسان پھر بہانے حیلے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اچھے خاصے صحت مند، توانا، تندرست، ہٹے کٹے، وہ لائنوں میں گھنٹوں لگیں گے، سب کچھ کریں گے، کہیں گے تراویح میں ہمت نہیں ہوتی، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اچھے خاصے جوان ہیں نہیں پڑھ رہے، تو دل کی ہمت ٹوٹ جائے گی، وہ نہیں تیاری کرے گا۔ اور باقی جسم یہ تابع ہے انسان کے دل کا، جب دل تندرست ہوتا ہے تو جسم تندرست ہوتا ہے، دل بیمار ہو جائے تو جسم خود بخود بیمار ہو جاتا ہے۔ تو دل کے محفوظ رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا نقصان اور مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں کا عادی بن جائے تو ایک ایک کر کے طاعات سے محرومی شروع ہو جاتی ہے۔ آج ایک طاعت گئی، کل دوسری گئی، پرسوں تیسری گئی، یوں سلسلہ وار تمام جو نیک کام یہ کر رہا تھا اس گناہ کی بدولت اس کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مشاہدہ ہے، آپ خود دیکھیں، بہت سارے ساتھی کہتے ہیں بھئی پہلے بڑی ہمت تھی، میں فجر میں بھی پہنچتا تھا، تہجد میں بھی اٹھتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، تسبیحات بھی پڑھتا تھا، جماعت میں بھی نکلتا تھا، اب پتہ نہیں ہمت نہیں ہو رہی ہے، سب چیزوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ یہ ہمتیں کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ اس پہ سوچنا چاہیے انسان کو۔ یہ گناہوں کا ایک زندہ نقصان ہے کہ ایک ایک طاعت کی توفیق اللہ پاک پھر واپس لینے لگ جاتے ہیں، پھر انسان کی زندگی سے یہ نکل جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ نافرمانی کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے انسان کی عمر اور زندگی کی برکت ٹلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی زندگی میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی، عمر میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ کام جو پہلے لوگ کر سکتے تھے، کر لیتے تھے اور کر کے گئے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں مشینیں آ گئی ہے، وہ ہاتھوں سے کرتے تھے، ہاتھوں کو چلاتے تھے، گھنٹوں کام ہوتے تھے، ہم مشین کا بٹن دباتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو کام وہ کر سکتے تھے، آج ہم بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتے ہیں، بھئی ظہر کا وقت ہو گیا، پھر گھڑی دیکھتے ہیں عصر کا، پھر گھڑی دیکھیں مغرب کا، پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ برکت ہی چلی گئی ہے بالکل۔ تو کام انسان کے وقت کے اندر نہیں ہو پاتے، اس کی زندگی کی برکت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں کا عادی ہو جائے اور اس سے باز نہ آئے تو ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو کر اس سے توبے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، توبے کی توفیق اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان اور خطرناک نقصان ہے، اور ہم ان چیزوں کو آج معمولی سمجھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں 25 سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، 35 سال کا ہوں، کہیں جا کے 60-65 سال میں ریٹائر ہوں گے، جب فارغ ہوں گے، بچے کام سنبھال لیں گے، پھر ہم مسجد کے ہو کر رہ جائیں گے۔
پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی. بس اس تسلی پر کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اندر بنا رہے ہوتے ہیں, مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. تو خطرناک ہے, اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ پاک ناراض ہو گئے, توبے کی توفیق چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے انسان کو ہر وقت, ہر روز, جیسے اس دن آپ حضرات نے بیان میں سنا, حضرت مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ اس وقت کرنی ہے جب میں نے کوئی گناہ کیا ہو, جب گناہ نہیں تو توبہ بھی نہیں. تو یہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے کہ یہ اپنے آپ کو توبہ تائب والی زندگی اختیار کرنے والا بنائے, ہر وقت اللہ پاک سے توبے کی کیفیت کے اندر رہے. بہت دفعہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھ سے کون کون سے گناہ ہو چکے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑی مصیبت یہ پڑ جاتی ہے کہ ایسے شخص کو گناہ پھر گناہ نہیں لگتا اور اس معصیت کی برائی دل سے نکل جاتی ہے, یہاں تک کہ پھر اس کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے اس گناہ کے کرتے ہوئے دیکھ لے گا. اس گناہ کی برائی دل سے نکل گئی, اب برا نہیں سمجھ رہا, اب یہ بھی پرواہ نہیں کہ کوئی دیکھ لے گا. آگے حضرت فرماتے ہیں بلکہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ یہ بندہ خود تفاخراً اس کا ذکر کرتا ہے. تفاخر کہتے ہیں فخر کرنے کو, فخر. پھر یہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھر دوستوں سے, ساتھیوں سے, اہل مجلس سے, ان سے بطور فخر کے نعوذ باللہ کہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے, آج یہ کیا ہے, آج یہ کیا ہے, آج ایسا کیا, آج اس کو لوٹ لیا, آج اس سے چھین لیا, آج اس کو کا حق مار لیا. یہ سب جو آج کل ہم کرتے ہیں اور بطور فخر اس کو بیان کرتے ہیں, یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ بیان بھی کر رہا ہے, یہ اللہ کی ناراضگی کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو چکے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اللہ کے دشمنوں سے مشابہت کی صف میں آ جاتا ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ کے دشمنوں سے مشابہت کی صف میں آ جاتا ہے. اور پھر آگے مثال دی, مثلاً اگر کوئی شخص ناپ تول میں کمی کرنے کا عادی بن جائے, کوئی تاجر اس چیز کا عادی ہو جائے, لوگوں کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے, دو نمبر مال بیچ رہا ہے, غلط چیز دے کر اس پہ اوپر میڈ ان جاپان کا ٹیگ لگا رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, تو فرمایا یہ عمل چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی میراث تھی, یہ گناہ وہ لوگ کرتے تھے, لہٰذا یہ ان کی مشابہت میں آ کر ان کے انجام میں مبتلا ہو جائے گا. اور اگر نعوذ باللہ کوئی قوم لوط علیہ السلام والے فعل میں مبتلا ہو جائے, یعنی اپنی خواہش مرد سے پوری کرنے لگ جائے, تو چونکہ یہ گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تھا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اسی لعنت کا مستحق بن جائے گا جو اس قوم پہ برسی تھی. اور اگر کسی کے اندر تکبر و تجبر آ جائے, تکبر بڑائی, تجبر دوسرے پر ظلم کرنا, تو چونکہ یہ فرعون کی میراث ہے تو لہٰذا اس کا وہی حشر ہوگا جو اللہ پاک فرعون کے ساتھ فرمائیں گے. اب دیکھیں کتنی مہلکات چیزیں ہیں, خطرناک چیزیں ہیں, اور ایک انسان کی ہلاکت کے لیے یہ باتیں کافی ہیں. لیکن اس کے باوجود آج ہم گناہوں کے عادی ہے, گناہ کر کے اس سے توبہ نہیں کرتے, اس پہ اصرار کرتے ہیں. انسان ہے, گناہ تو ہو جائیں گے, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو. ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر پھر کر کے پھر ٹوٹ جائے؟ آپ نے فرمایا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لو, 100 مرتبہ توبہ کر کے ٹوٹ جائے پھر بھی توبہ کر لو. اتنی آسانی اور رحمت کا معاملہ فرمایا. تو ہم اللہ پاک کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے, اللہ کی اس نعمت عظمیٰ سے, توبہ سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتے. تو بندہ اپنے اندر معافی کا, اللہ پاک کی طرف رجوع کا, توبے کا مزاج اختیار کر لے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.